ہمارا آج کا ٹاپک اردو کلاس نوم کا غزل نمبر 2 خواجہ حیدر علی آتش کی تشریح کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے مشقی سوالات کو بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم خواجہ حیدر علی آتش کے تعارف دیکھتے ہیں۔ اس کا نام خواجہ حیدر علی اور تخلص آتش ہے اور یہ لکھنوی شاعر ہیں، لکھنؤ میں پیدا ہوتے ہیں اور بچپن سے بہت کم عمر میں ہی تھے کہ ان کے والد وفات پا جاتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکی مناسب طریقے سے، لیکن ان کی شاعری کی طرف دیکھا جائے تو بڑی اعلیٰ پائے کی شاعری ہے۔ یہ خاص طور پر غزل کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں ہمیں فکر و خدا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی، درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین ہمیں باکثرت ملتے ہیں۔ تو اس کی خواجہ حیدر علی آتش قلندرہ نام مزاج کے حامل تھے، کسی دربار سے منسلک نہیں رہے اور ان کا ایک کلیات بھی ہے۔ ان کی جو زیر نظر غزل ہے یہ کلیات آتش سے دی ہوئی غزل ہے اور اس کا پہلا شعر رخو زلف پر جان رویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ شاعر بتا رہے رخ کہتے ہیں چہرے کو، زلف کہتے ہیں بالوں۔ تو شاعر کہتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کا چہرہ اور اس کے بالوں پر فدا ہو گیا اور بھا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ رونا دھونا ہمارا مقدر بن گیا۔ دن رات اندھیرے اور اجالے، مطلب دن رات، چونکہ عشق کا معاملہ یہ ایسا ہے اس میں محبوب کی کوئی ادا جب بھا جاتی ہے تو انسان بے چین و بے قرار ہوتا ہے اور اس بے چینی میں وہ نا امیدی، مایوسی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح شاعر یہاں بتاتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کا دراصل چہرہ پسند آ گیا اور اس کی بالوں میں وہ دیکھ کر فدا ہو گیا، جس کی وجہ سے رونا دھونا مقدر ہو گیا۔ کیونکہ اردو روایتی شاعری میں جو محبوب ہے اس کو بڑا ظالم جابر قسم کا دکھایا گیا ہے، تو اس لیے شاعر کہتے ہیں میرا محبوب بڑا ظالم ہے، نہ ہی میں اس کو دیکھتا، نہ میری یہ صورت حال ہوتی کہ دن رات رونا سہا جاتا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پیرویا کیا۔ شاعر کہتے ہیں وصف دندان یار، وصف خوبی کو کہتے ہیں اور دندان یار محبوب کے دانتوں کو۔ شاعر کہتے ہیں میں نے ہمیشہ شاعری میں اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی بیان کی ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، قلم اپنا موتی پیرویا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جب میں شاعری میں لکھنا شروع کرتا ہوں تو جس طرح میرا مالا موتی میں پیرو جانا، اس طرح مطلب میری ترتیب کے ساتھ جس طرح موتی پیروتا ہے نا، تو میرا قلم بھی موتی پیرونا شروع کر دیتا ہے جب میں اپنے محبوب کی تعریف لکھنے بیٹھتا ہوں۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا۔ دراصل اس شعر میں شاعر اپنی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اپنی بد نصیبی کا کس طرح ذکر کروں، کہوں کیا یہ عمر کیوں کر، میری جو عمر ہے میری زندگی کس طرح بسر ہوئی، میں کیا بتاؤں کہ زندگی میں جو چیز چاہیے وہ اس کے برعکس ہوا، الٹ ہوا، اور زندگی میں بظاہر میں تو جاگتا رہا لیکن میری نصیب نے میرا ساتھ نہیں دیا، وہ ہمیشہ سوتا رہا۔ اپنی بد نصیبی کا ہنر ہو رہے ہیں شاعر یہاں پہ۔ رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا۔ کشت کھیتی کو کہتے ہیں، سخن شاعری، شاعری کی کھیتی۔ شاعر کہتے ہیں میری شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی، مجھے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی۔ جس طرح کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تب جا کر جو ہے نا فصل کاشت ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں مجھے کسان کی طرح محنت نہیں کرنی پڑتی، الفاظ میرے ذہن میں آتے جاتے ہیں اور میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں اور یہ ہمیشہ ہری بھری رہی۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن کہتے ہیں ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں ان کو، اور باتوں کی حسرت رہی، بتوں کو گویا کیا، گویا بات کرنے کے قابل بنانا، مطلب اللہ تعالیٰ نے بتوں کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت نہیں کی۔ ہندو پنڈت جو ہے وہ اس کو خدا مانتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں لیکن اس کی ساری ماتھا رگڑتے ہیں اس کے آگے ساری زندگی، لیکن وہ اس سے بات نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی نہیں ہے، تاکہ جتنا شاعر یہاں کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دراصل اس شعر کو ہم دیکھیں گے محبوب کے حوالے سے کہ شاعر نے اپنے محبوب کو بت کہا ہے، چونکہ اردو روایتی شاعری میں جو محبوب ہے وہ ایک قسم کا اس کو ظالم قسم کا دکھایا گیا ہے، جو اپنے عاشق سے بات نہیں کرتا، اس سے ملاقات نہیں کرتا اور اسے ستاتا ہے اور اس کے جذبات احساسات سننے سے قاصر ہے۔ اس لیے اردو شاعری میں محبوب کو بت کا لفظ استعمال کیا، یہ بت کہا گیا، جس طرح بت میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی،
جذبات احساسات سے عاری ہوتا ہے، اسی طرح محبوب بھی عاری ہوتا ہے، وہ اپنے عاشق کی کوئی بات سمجھنے سے عاری ہوتا ہے، نہ ہی اس کے جذبات کا اسے خیال ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر کہنے میں کیوں سنے عرض مضطرب مومن سلام آخر خدا نہیں ہوتا، تو اس لیے چونکہ خدا کی صرف ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، اب جو ہوتا ہے یا محبوب ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں، خدا بھی نہیں ہے۔ مزہ ان کے کھانے کا جس کو پڑا وہ شروع سے اپنا ہاتھ اپنا دھویا گیا۔ عشق میں آنے والے مسائل مشکلات کے بارے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس میں غموں کا دریا عبور کرنا پڑتا ہے اور رونا دھونا مقدر بن جاتا ہے، اور جو اس کو عشق میں ایک ایسا میٹھا ظاہر ہے کہ اس کو انسان اس میں اپنے آپ کو ریلیکس بھی سکون گویا سمجھتا ہے، وہ کسی آگے نہیں آتا، اس صورتحال سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، وہ خوشی سے اس صورتحال کو قبول کیے ہوئے ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، شاعر کہتے ہیں جس کو عشق میں غم کھانے کا مزہ لگ گیا وہ دن رات روتا رہتا ہے، اور رونے دھونے سے اتنا آنسو آتا ہے کہ اس سے اپنے ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں۔ دراصل شاعر اپنے غموں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور نکتہ میں بتاتے ہیں ذوالفقار سے آتش محبت رہی کنویں میں مجھے دل ڈبویا۔ ذوالفقار چوڑی پر بننے والے گڑھے کو کہتے ہیں، شاید کہ میرا وہ روم کا جو چوڑی پر بننے والا گڑھا ہے مجھے بہت پسند آ گیا، لیکن اس کا رزلٹ ہی تھا، اس کا نتیجہ یہ بھی تھا، میں اس پر فدا ہوا، لیکن جس طرح کنویں میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، اسی طرح میرا محبوب کی تھوڑی پر جو بننے والا گڑھا ہے وہ کنواں ثابت ہوا جس میں میرا دل ڈبو گیا اور میں تباہ و برباد ہو گیا۔ مطلب کہتے ہیں کہ نہ ہی میں اس پر فدا ہوتا، نہ ہی یہ صورتحال کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ شاعر نے ہمیشہ کس کی وصف لکھے، وصف دردانہ یاد لکھے، اور شاید کی عمر کیسے بسر ہوئی، وہ خود تو جاتے رہے لیکن اس کا نصیب نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ شاعر نے اپنی کشت سفر کے بارے میں کیا کہا کہ یہ ہاری بھری رہتی ہے اور برہمن کو باتوں کی حسرت رہتی ہے کہ اس کے بت جو ہے نا اس سے بات کرے، اور شاعر کا کلم بوتی بھی ہوتا ہے، جو ہمارا استعارہ کا ٹاپک ہے، یہ ہم غیرت کے الگ ٹاپک میں ویڈیو اس میں موجود ہے ہماری استعارہ کے حوالے سے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہ کمپلیٹ